والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے گزشتہ سے پیوستہ سلسلے میں ہم آج سورہ جاسیہ سے شروع کریں گے اور مختلف اگلی جو صورتیں ہیں جو بعض 4 رکوعوں پر بعض 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الجاسیہ قرآن کریم کی 45ویں سورہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی آغاز حامیم سے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ پیچھے ایک صورت میں آیا تھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہاں پر عزیز الحکیم آیا کہ وہ غالب بھی ہے اور علم والا ہے، وہاں ذکر ہوا، اور یہاں پر وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر فرمایا ان فی السماواتی، بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات للمؤمنین بہت سی نشانیاں ہیں اہل ایمان کی۔ یوں قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے، اور اس پر بار بار قرآن کلام کرتا ہے کہ تم اپنے گرد و پیش دیکھو، تمہیں آسمان میں بھی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی اور زمین میں بھی۔ اور جب بھی آسمان کی بات ہوتی ہے تو صرف اللہ پاک صرف آسمان کی بات نہیں فرماتا بلکہ آسمانوں کی بات فرماتا ہے، یعنی ایک آسمان نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہیں، 7 سماوات طباقا، سورۃ الملک میں اللہ پاک نے فرمایا اوپر تلے 7 آسمان ہیں، اور ان ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے ایک فاصلہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین سے پہلے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت۔ کتنے سال کی مسافت؟ 500 سال، یعنی 500 سال لگیں گے تب جا کر پہلا آسمان آئے گا۔ پھر پوچھا گیا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے 5ویں، ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ ابھی تو ہم دنیا والے جو ہیں نا اپنی مقدور بھر کوشش سے پہلے آسمان پر بھی نہیں پہنچے۔ یہ 500 سال کی مسافت کی جب بات ہوتی ہے نا تو 500 سال کی مسافت یہ نہیں کہا کہ بھی یہ پیدل چلنے کی ہے۔ ظاہر ہے انسان کی کتنی عمر ہوگی، اگر مثال کے طور پر یہ کوئی خلائی شٹل بھی بھیجیں تو اس میں کوئی انسان بھی بھیجیں گے تو اس انسان کی زیادہ سے زیادہ پیچھے عمر 30-35 بچی ہوگی، اگر وہ 30-40 کا ہوا تو وہ بھی تو بہت دور ہے۔ پھر ظاہر ہے اتنے بڑے سفر کے لیے اس کو فیول بھی چاہیے، کہاں تک پہنچے گا؟ تو یہ ایک الگ نظام ہے۔ سو اللہ پاک نے پہلے آسمان میں اتنا رکھا ہے کہ آپ اسی کو ڈسکور کر لیں تو بڑی بات ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ معاملے انہی پر کھلتے ہیں جن پر اللہ پاک کھولنا چاہے۔ اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ کریم نے اپنی آیات کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے دریاؤں کو، سمندروں کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کہ جس میں تم
کشتیاں چلاتے ہو اس کے امر سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں رزق، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم قدردان بنو، شکر کرو۔ یعنی آپ دیکھیے آسمان میں بھی اللہ نے رزق بکھیرا ہے، زمین میں بھی بکھیرا ہے، اور زمین میں آپ کو خشکی میں بھی آپ کو رزق ملے گا، تری میں بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زمین تو رزق دے اور پانی میں کوئی آپ کے لیے رزق نہ ہو، پانی میں بھی بے شمار رزق ہے۔ آپ دیکھیے پوری ایک انڈسٹری فشری کی، جس میں مچھلی ماہی گیری کا پورا ایک شعبہ ہے، اس میں آپ کو مختلف طرح کی مچھلیاں اور بحری جو اللہ کی مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو رزق ملتا ہے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اس کا رزق، لعلکم تشکرون۔ اور اس کے علاوہ جی اور بھی بہت کچھ ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سمندری نباتات میں بھی میڈیسن کے لیے بہت کچھ ہے، پھر منرلز ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا تیل ہے اس کا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ سمندر سے نکلتا ہے، سمندر سے بھی نکلتا ہے، اور اللہ پاک نے سمندر میں بھی ہمیں بہت سارا رزق بخشا ہوا ہے۔ یوں اللہ پاک نے قرآن میں اپنی آیات کا ذکر کرنے کے بعد آگے چل کے فرمایا افرأیت، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو، الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود، یعنی وہ علم کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کی سماعت پر مہر ہو گئی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ باوجود علم کے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، علم بھی حجاب اکبر بن جاتا ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اور اکثر پڑھے لکھے گمراہ ہوتے بھی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی تعویلات ہوتی ہیں، اور ان تعویلات کی وجہ سے شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ ایمان بالغیب یہی ہے کہ زیادہ تعویلات میں، زیادہ جو ہے تفسیرات میں مت پڑھو، جو اللہ کا حکم ہو گیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یاد رکھیے گا جو مومن ہوگا نا وہ اللہ پاک کے احکامات کی تعویلیں نہیں کرے گا، وہ بس کہے گا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ میرے رب کا حکم تھا، کریم آقا نے بھی سر جھکایا، میں نے بھی جھکا دیا۔ اب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی حکیم نہیں ہوگا نا، بڑھ کر تو کوئی علم والا نہیں ہوگا۔ آپ تو دنیا میں مختلف استادوں سے پڑھے، وہ سارے انسان تھے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پڑھے ہیں وہ خود خالق لم یزل ہے۔ آپ کے استاد بھی مر جانے والے، اور جبکہ محدود علم والے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو پڑھایا، علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ محبوب آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے اور آپ پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے، تو جس ذات کو خود خدا علم بخشے اس سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ لہٰذا اس بات کو صحابہ نے پال لیا تھا۔ آپ دیکھیے جناب سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے تو ایک درخت تھا، اس درخت سے جب گزرنے لگے تو آپ جھک گئے، حالانکہ اس کا جو تنا تھا اونچا تھا، جھک کر گزرے تو سب نے کہا حضرت اب تنا تو بڑی اونچا ہے تو آپ کیوں جھک کر گزرے ہیں؟ تو
تو آپ کہنے لگے کہ اس جگہ سے میرے کریم آقا گزرے تھے، تو جب وہ اس درخت کے نیچے سے گزرے تو وہ تھوڑا سا جھک کر گزرے تھے، تو یہ نہ پوچھو کہ کیا کر رہا ہوں، انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یعنی بنیادی چیز یہ تھی کہ ان کے اندر اتباع کا اس قدر مادہ موجود تھا کہ سمجھتے بھی ہیں کہ یار اس کے نیچے سے میں چاہوں تو سیدھا بھی گزر جاؤں گا، مگر وہ سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور ادھر سے جھک کر گزرے ہیں تو مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میں تو گزر سکتا ہوں، حضور گزرے تو میں بھی گزروں ایسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار میدان عرفات کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرے تو آپ نے بطور اہتمام اپنا گھٹنا جو ہے اس پتھر سے مس کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی یہ کیا وجہ ہے، آپ نے اس پتھر سے کیوں گھٹنا لگایا ہے؟ کہنا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے گزرے تو حضور کا گھٹنا اس چٹان سے لگ گیا تھا، اس چٹان سے حضور کا گھٹنا لگ گیا تھا، حضور نے لگایا نہیں تھا، ویسے لگ گیا تھا، تو بس حضور کا لگا تھا تو میں بھی یہ سوچ کر کہ حضور کا لگا ہے تو میں بھی کیوں نہ لگا دوں۔ یہ اتباع کا وہ فانی جذبہ تھا جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کیا آپ ان دونوں شخصیات جن کا میں نے حوالہ دیا، کیا آپ ان کو دیوانہ سمجھیں گے؟ نہیں، یہ بڑے اپنے دور کے علم والے لوگ تھے۔ جناب سیدنا علی المرتضی باب مدینۃ العلم ہے، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہی فرمایا۔ اسی طرح جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اپنے دور کی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ رہے، بہت بڑے تاجر کوئی جو ہے وہ پگلا نہیں ہوتا، سمجھدار بندہ ہوتا ہے، جس نے ظاہر ہے لوگوں سے خرید و فروخت کے معاملات کرنے ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، لین دین کرنا ہوتا ہے، سمجھدار بندہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا بندہ ہوتا ہے، مگر بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ اپنی چلاکیاں دکھاؤ تو تم سمجھدار ہوگے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سمجھداری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ سمجھداری کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ اگر آپ میں یہ نہیں آیا نا تو سمجھے آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ، کیا اس کو دیکھا تم نے جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو اپنا معبود؟ افرائیت من اتخذ الہہ، جس نے بنا لیا اپنا معبود ہواہ، اپنی خواہش کو، یعنی خواہشوں کے ایسے غلام ہو گئے کہ جو خواہش میں آیا، جو دل میں آیا بس وہ کر گزرے، یہ اپنی خواہش کو معبود بنا ہے۔ اذان ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کس لیے؟ اللہ کی طرف بلاوا ہے، اور آپ لگ رہے بیٹھے ہوئے فلم دیکھنے، یا بیٹھے ہوئے کوئی ڈرامہ دیکھنے، یا بیٹھے ہوئے میچ دیکھنے، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے یار میچ دیکھ، نماز پھر ہو جائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ نماز کی طرف۔ اب یہاں پر آپ کا امتحان تھا کہ آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اپنی خواہش کا؟ تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی خواہش کا حکم مانتے ہیں۔ یوں ہی خواہش کی تابعداری اور خواہش کی غلامی میں انسان خواہش کا بندہ بن جاتا ہے، اور خواہش اس کا نفس جو ہے اس کا خدا بن جاتا ہے۔ تو نفس پرست نہ بنے، خدا پرست بنے، اللہ رب العزت کے سچے بندے بنے کہ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بندگی میں بندے کی اپنی مرضی رہتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی مرضی کے تابع اپنی ہر مرضی کو کر لیتا ہے۔ رضا، وہ کہتے ہیں راضی پر رضا الہی ہو جاتا ہے، ہر اللہ کی رضا پر راضی، جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں کہے مولا میں تجھ پہ راضی، رضیت باللہ،
مولا میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اگلی سورہ احقاف ہے جو قرآن کریم کی 46ویں سورہ ہے۔ اس کا بھی آغاز میں نے کہا تھا نا، سورہ احقاف تک یہ ساری صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کی بالکل پہلی دو آیات ایک ہی جیسی ہیں جیسی پچھلی سورہ جاسیہ کی، اور اس کی بھی ایک ہی آیت، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے مابین ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، کسی کو بھی جو خلق فرمایا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، الا بالحق، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو دکھتی ہے یا نہیں دکھتی، آپ ایسی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسی بھی موجود ہیں جو آپ کو دکھتی نہیں ہیں مگر وہ ہیں، صرف جو دکھتی ہیں انہی کے وجود کو ماننا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہوا نہیں دکھتی تو ہوا مانتے نہیں ہو، تو بے شمار چیزیں جو آپ کو دکھتی نہیں ہیں، اس دکھنے والی دنیا میں کئی چیزیں نہ دکھنے والی بھی موجود ہیں۔ تو جو دکھتی ہیں وہ بھی اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کی، اور جو نہیں دکھتی وہ بھی بے مقصد نہیں پیدا کی، الا بالحق، سب کچھ اس نے حق پیدا کیا۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مکھی بھی جو ہے نا، اس کا بھی ایک کردار ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پر چھپکلی ہے، اس کا ایک کردار ہے، حشرات الارض ہے، ان کا ایک کردار ہے۔ میں کل ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیونٹیاں پیدا کی ہیں نا، دنیا میں اتنی چیونٹیاں ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو، اور انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو انسانوں کے کل وزن سے زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ حالانکہ وہ چیونٹیاں ہمارے سامنے حقیر سی ہیں، مگر وہ اتنی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی جو ہے شعور بخشا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے دنیا میں دو ہی مخلوقات ہیں جو اپنا رزق ذخیرہ کرتی ہیں، ایک چیونٹی اور دوسرا انسان، اور کوئی بھی ذخیرہ نہیں کرتا اس انداز کے ساتھ جس طرح سے ذخیرہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، الا یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک موسم میں باہر نہیں آنا ہوتا۔ مثال کے طور پہ برفانی علاقے کی کچھ جو سپیشیز ہیں، جو مخلوقات ہیں، اب جب فل برف باری ہوتی ہے تو وہ باہر نہیں نکل پاتی، تو وہ اپنے بلوں میں کچھ تھوڑا تھوڑا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن چیونٹی اپنی جو ضرورت ہے نا اس سے بھی زیادہ کرتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کرتا ہے۔ باقی سب کو اللہ پر یہ توکل ہوتا ہے کہ ہمیں ملے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ بخشے گا، دے گا۔ تو چیونٹی بھی اس قدر اللہ نے اس کو شعور بخشا، اور اس کو قرآن میں اللہ نے ذکر بھی فرمایا، اس کے نام سے سورہ نمل آئی۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، ٹھیک ہے جی۔ تو چیونٹی کو یہ پتا ہے، وہ گندم ذخیرہ کرتی ہے نا، تو جب وہ اپنے بل میں لے جا کے ذخیرہ کرتی ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کتنے ٹکڑے کرتی ہے؟ اس کے بیج کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو نمی ملتی ہے نا، ظاہر ہے بل ہے اس کا، تو برسات میں نمی آتی ہے، سائڈ وائڈ سے نمی بھی آ جاتی ہے، تو جو دانہ ہوتا ہے نا اگر اس کو نمی مل جائے تو وہ اگ پڑتا ہے، اور جب وہ اگ جائے تو ان کے کسی کام کا نہیں رہتا، گیلا ہو جاتا ہے، وہ ویسے پانی بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بیج نمی پاتا ہے تو وہ پانی کی طرح نرم ہونے کے بعد اس میں سے ایک کمپل نکلتی ہے جو پودا یا درخت بنتا ہے۔ تو وہ اس کو دو ٹکڑے اس لیے کرتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہرا نہ ہو جائے، اگ نہ پڑے، سو اس کو دو کرتی ہے۔ لیکن آپ ایک اور بات دیکھیے گا، چیونٹی اگر دھنیا اپنے بل میں لے جاتی ہے نا، وہ بھی ایک بیج ہوتا ہے، اس کو وہ دو ٹکڑے نہیں کرتی، اس کو چار ٹکڑے کرتی ہے۔ اس کو کتنے ٹکڑے کرتی ہے؟ چار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھنیا دو ٹکڑوں میں بھی ہو نا، کبھی آپ یوں کر کے بھی آپ ڈال دیں تو وہ اگ پڑتا ہے،
2 ٹکڑوں میں بھی اگ پڑتا ہے. اس کو کس نے یہ شعور بخشا ہے کہ اس کو 4 ٹکڑے کر تب یہ نہیں اگے گا؟ اللہ نے. اللہ نے فرمایا دنیا میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، ہر ایک کا ایک مقصد ہے، اور ہر ایک اپنے مقصد کی طرف پورا پورا کام کرتی ہے. تم بھی تو دنیا میں آئے ہو، تمہارا بھی کوئی مقصد ہے، اس مقصد کی طرف آؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں اور جنوں کو ہم نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبدیت اختیار کریں. بندے کا معیار یہی ہے کہ وہ بندہ بن جائے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یعنی بندہ بنے. بندہ وہی ہے جو اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے. علامہ نے ایک جگہ بات کہی، علامہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات. کیا بولا؟ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو پابند ہوتا ہے. پا کہتے ہیں فارسی میں پاؤں کو، پا کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو. اور باندھ دیے گئے، جس کے پاؤں باندھ دی. دیکھیں نا جی، گھر میں آپ کوئی بھی گھوڑا رکھیں تو اس کے پاؤں کس لیے باندھتے ہیں؟ کہ ایسے ادھر ادھر چلنے نہ نکل جائے. باندھ کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ جب ضرورت ہو تب استعمال کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر دراز گوش ہے یا کوئی بھی جانور، تو بنیادی مسئلہ ایک پابند کرنا کیا ہے؟ اس کو باندھ دینا. تو بندے کو اللہ نے اختیار بخشا ہے، یہ پابندی بھی اس کی اختیاری ہے. اللہ چاہتا تو باندھ سکتا تھا. جیسے اللہ نے چوپایوں کو اللہ نے حالت رکوع میں پیدا کر دیا، ان سب کو یوں جھکا دیے، وہ حالت رکوع میں، اسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، اس حالت میں مر جاتے ہیں. حالت رکوع ہے، ساری زندگی حالت رکوع میں ہے. چوپائے کھڑے ہونا بھی چاہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر چاہتا تو ہمیں بھی ایسا کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں اختیار بخشا. اما شاکرا و اما کفورا. بندے تجھے اختیار بخشا ہے، چاہے تو شکر گزار بن جا، چاہے تو کافر بن جا. اگلی سورہ اللہ پاک نے اس کی ترتیب میں جو آتی ہے وہ سورہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے اگلی جو 4 سورہ ہیں وہ ساری یوں سمجھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف اور حضور کی اس پوری سٹرگل پر جو ہے نا اللہ پاک نے نازل فرمائی. یہاں پر اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. بڑا ہی حسین انداز ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ جو کافر لوگ ہیں، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال نے انہیں برباد کر دیا. یہ جو اللہ کی راہ سے روکنے والے کافر لوگ ہیں نا، یہ اپنے اعمال کے سبب برباد ہو گئے. والذین آمنوا، اور جبکہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، جو سارے کا سارا حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ہم نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، واصلح بالہم، اور ان کی حالتیں، ان کے حالات بہتر کر دیے. بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ صرف پیسہ پوسا آ جائے یہی حالات ہیں، حالانکہ یاد رکھیے اصل کامیابی قرآن اس کو نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ بندے کا معاملہ اللہ کی جو ڈائری ہے نا وہاں پر اچھا ہو جائے، وہ وہاں پر اچھے لوگوں میں جانا جائے تو سمجھے وہ کامیابی. ورنہ یہاں کوئی بندہ اپنی وضع قطع سے جو مرضی دھوکہ دے لے، اللہ پاک کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا.
وہ لطیف ہے، لطیف ہے خبیر ہے، لطیف خبیر ہے، ایسا کہ باریک باریک باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لطیف کہتے ہی اسے باریک بین، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا مثقال ذرۃ خیر یرا، اگر نیکی کی تو وہ بھی اسے دیکھے گا، اور اگر وہ ذرے کے برابر کوئی اس نے گناہ بھی کیا تو اسے بھی دیکھے گا۔ اللہ پاک آنکھیں موندے ہوئے نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، شان اس کی یہ ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ کسی لمحے بھی غافل نہیں ہے، ہر لمحے جاگ رہا ہے، اور ہر لمحے بندے کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے قرآن کے اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی اللہ پاک نے تعریف کی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے تھے ان کے اللہ پاک نے سرزنش کی ہے، اور بڑے سخت لفظوں میں۔ جگہ اس کے آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا اور اپنے اعمال کے ساتھ بھی رہے، تو حضور نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سیہدیہم ویصلح بالہم، ہم نے انہیں ہدایت بھی بخشی اور ان کے حالات بہتر کر دیے، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور وہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کی اس نے پہچان کروا بھی دی انہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں کو وہ جما دے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا۔ پاؤں جم جائیں تو بندے کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اور یہ جمانا بھی اسی کا کام ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کو یہ لگے نا کہ آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کے حالات بہتر اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آپ نے یقیناً کوئی غلطی کی ہے۔ سوچئے وہ غلطی کیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل ایمان ہو اور اس کے اللہ پاک پاؤں نہ جمائے، ضرور جمیں گے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر شخص کو اللہ پاک جو بخشتا ہے رزق، وہ اس کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے، زیادہ کی طلب بھی انسان کو مارتی۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، ان کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، وہ لوگ جنہوں نے حضور کو تکلیف دی وہ دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی دوزخ میں، وسقوا ماء حمیما، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءهم، اتنا کھولتا ہوا کہ وہ جیسے اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کر باہر نکل آئیں گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو پھر لازمی طور پر اللہ پاک کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگلی سورہ فتح ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، فرمایا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہ فتح مبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کو کنفرم کیا، حالانکہ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ باتیں ہی ڈائجسٹیبل نہیں تھیں،
آپ اور ہم بھی ہوں تو ایسے ہی کہتے کہ یہ بڑی سخت شرائط ہیں کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور تو کچھ کرنے نہیں آئے اور انہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کنفرم کیا، سائن کیے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے تو ان کو بھی تکلیف تھی اس بات کی، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پشت پر نہ اپنی کونی ماری، الزم غرزہ فإنہ رسول اللہ، فرمایا کہ اے عمر دھیان کر، اے عمر دھیان کر، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ فیصلہ کن کا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس ایک صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ سارے کے سارے وہ جو سخت شرائط تھی نا وہ مسلمانوں کے حق میں گئی، مسلمانوں کو سکون کا سانس ملا، مسلمانوں کی جمعیت اکٹھی ہو پائی، مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا موقع مل پایا۔ یوں جو ہر وقت ایک خطرہ منڈراتا رہتا تھا نا، اس خطرے سے وہ نکلے۔ تو بظاہر بعض دفعہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو لگتی ہیں یہ یار میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اور وہی حالات جو ہے نا آپ کو افق پر پہنچاتے ہیں۔ فتح مبین وہ دن ایسا آیا کہ فتح مبین کے اللہ پاک نے حالات پیدا کر دیے اور مسلمان مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خیر کی راہیں کھل گئی۔ فتح کا مطلب یہ کھل جانا، فتح کا کیا مطلب ہے؟ کھل جانا۔ تو راستے کھلیں یہ بھی فتوحات ہیں، حالات کھلیں یہ بھی فتوحات ہیں۔ تو اسی دن سے راستے کھل گئے تھے اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کو ہم نے فتح مبین عطا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا، اور پھر اس میں جناب سیدنا عثمان غنی جب سفیر بن کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہنے کے لیے بھی ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بیعت بھی لی۔ اس بیعت میں قرآن پاک نے واضح لفظوں میں یہ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ میرے مصطفیٰ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے نا یہ مت سمجھو کہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مطلب یہ مت سمجھو کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، دکھنے میں مصطفیٰ کا ہے مگر حقیقت میں سمجھو اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ کہ حضور کی بیعت کو، حضور کے ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی ہے، یعنی جو انہوں نے ہاتھ دیا ہے سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ پاک نے فرمایا اللہ راضی ہو گئے ان مومنوں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا۔ اچھا اب دیکھیے اللہ نے ان سارے صحابہ کی اس بیعت کو بھی قبول فرمایا اور فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں فتح کا پیغام پہنچایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ فتح مبین کے آثار بھی ہوئے۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انشاء اللہ آمینین، انشاءاللہ تم جلد ہی داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ۔ یعنی اتنی کلیئر کٹ بات اللہ پاک نے بتا دی، پر میں اب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اتنی بات ہی سمجھو فتح مبین ہو گئی، پوری بات سنو، بس وہ دن قریب آ رہے ہیں۔ حضور نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو جو حضور نے خواب دیکھا ہے اس کو سچ کر میں دکھاؤں گا، اور اللہ پاک نے سر کر دکھایا۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار پہ تو سخت ہیں، رحماء بینہم،
مگر آپس میں نرم و شفیق ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور پھر یہی نہیں فرمایا، فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، تم انہیں دیکھو گے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، ہاں جی، اور ان کے ماتھوں پہ تم ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ایسے کہ ان کے چہروں پر ہی سجدوں کے نشان ہیں. اور فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں ہم نے تورات میں بھی دی اور انجیل میں بھی. اور یقین جانیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا تھا. کوئی عام بندے تھے. یہ لوگ جہاں سے گزرتے تھے وہاں خیر کی فصلیں اگتی تھیں، جہاں پہنچ جاتے تھے وہ بستی امن کی جگہ بن جاتی تھی. اللہ سے ڈرنے والے، دن کو اگر روزہ دار ہیں تو رات کو شب زندہ دار ہیں، دن کو بھی رب کا شکر ادا کرنے والے اور راتوں کو بھی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے. ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، وہ لوگ جو فرش پہ چلتے تھے تو عرش پر ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی. وہ لوگ جو مکے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو حریم قدس سے ان کو سلام آتے تھے. جبریل امین کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتا تھا اے میرے محبوب فلاں کو میرا سلام دیجیے. سلام آتے تھے ان کو. یہ ایسے ہی لوگ نہیں تھے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں عام مت سمجھو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کیونکہ یہ ایمان والے بھی ہیں اور نیک اعمال والے بھی ہیں. کیا؟ مغفرتا و اجرا عظیما، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی. یعنی یہ وہ پاک گروہ ہے جس کے ساتھ اللہ پاک نے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تکلیف ہے کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں تو ویسے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اصحاب بدر، اسی طرح اصحاب بیت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ فرما رکھا ہے. اگلی سورہ کو دیکھیے تو سورہ حجرات ہے. میں نے پہلے بتایا سورہ محمد میں حضور کا تذکرہ، حضور کے ماننے والوں کی مدح اور ستائش ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ پاک نے سرزنش فرمائی، انہیں وعیدیں سنائی. اور پھر اگلی سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ محبوب آپ کو فتح مبین عطا کی، حضور کے صحابہ کی شان میں. اب یہ تیسری سورہ ہے سورہ حجرات. اس کا آغاز ہی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہاں پر آداب بتا دیے کہ اب سن لو، یہ کوئی تمہاری عام دنیا کے لوگوں کی بارگاہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو. خطاب کن سے؟ ایمان والوں سے. ایمان بھی ہو تو ان سے بھی خطاب ہے کہ بھولو مت، میرے رسول سے پیش قدمی مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے جانتا بھی ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ قربانی کے دن صحابہ نے کہا قربانی کا دن ہے تو قربانی ہی کرنی ہے نا جی. تو حضور نے بھی قربانی نہیں کی تو کچھ صحابہ نے یہ سوچ کر کہ فجر پڑھ لیے تو قربانی کر لیتے ہیں، تو انہوں نے قربانی کر لی. اللہ پاک نے آیات نازل فرمایا تمہارا ہر عمل میرے محبوب کی اتباع میں ہونا چاہیے، ان کی اقتداء میں ہونا چاہیے. امام سے پہلے مقتدی نماز میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہے. تو میرا محبوب تو امام المرسلین ہے. مسجد کے امام کی شان یہ ہے جو میں نے بتائی کہ امام اس سے پہلے جائے تو اس کی نماز نہیں ہے.
تو وہ مسجد کا امام ہے، اور یہ امام المرسلین ہے، رسولوں کے بھی امام۔ ان سے پہلے تم قربانی کر لو، رولا قربانی کا نہیں، اللہ پاک کو قربانی تھوڑی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جو تمہارے اندر تقوی ہے اللہ کو وہی پہنچتا ہے۔ تو فرمایا بات تقوی کی ہے، جب تک میرے محبوب نے قربانی نہیں کی تم کرو گے قربانی قبول کوئی نہیں، تم کرو تو قربانی قبول کوئی نہیں۔ اس بات کو حضرت عثمان غنی نے مان لیا تھا، سمجھ لیا تھا، جب انہوں نے آفر کی تھی جی آپ کر لیں عمرہ، آپ حالت احرام میں آپ آ گئے ہیں، آپ ہمارے تاجر بھائی ہیں تو کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور نہ کرے اور میں کر لوں؟ ہاں جی، آقا نہ کرے غلام کر لے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ رسول کرے نہ امت ہی کر لے۔ ہم نے تو کعبہ تو پہلے بھی تھا، پیدا ہی ادھر ہوا ہوں میں مکے میں، ہمیں کعبے اور کعبے والے کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کروائی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہماری نماز کیا ہے، ہمارا عمرہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں صحابی کا عقیدہ۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو اللہ پاک نے بتا بھی دیا، دیکھو تمہاری قربانی کوئی نہیں۔ حضور کی اتباع میں متبع اول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا مت کیا کرو۔ ادب کا ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید این جا، حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل ہی ضائع ہو جائے۔ اتنی بڑی وعید سنا دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، تم نمازیں پڑھتے رہو حالانکہ تمہارا میٹر ہی کٹ گیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، میٹر کٹ جائے تو پھر کیا ملے گا، کون سی آپ کو نمبرنگ ملے گی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے پچھلے سارے عمل ضائع، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ میرے نبی کی بارگاہ ایسی ہے کہ اونچی آواز بھی نہیں کرنی۔ یہاں آداب مصطفیٰ اللہ پاک نے سکھائے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو آداب رسول سے اس سورہ کا آغاز ہوا، اور پھر آگے آداب جو معاشرت ہیں وہ بھی بیان ہوئے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، دیکھو کوئی کسی قوم پر ہنسے نہ، مذاق نہ اڑائے کسی کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انہیں اچھا کر دے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض قوم جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے زوال کا شکار، اور دوسرا اس کا مذاق اڑائے تو کبھی یہ تلک الایام نداولها بین الناس، کدے بابیاں دی تے کدے چاچیاں دی، یہی ہوتا ہے نا، کبھی کسی کو جو اللہ پاک رفعت دیتا ہے، کبھی کسی کو، تو کسی کا مذاق مت اڑائے۔ یعنی پیسہ آ جائے آپ کے پاس، اختیار آ جائے، اچھے کپڑے آ جائیں، اچھے گھر بن جائیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے نچلوں کا مذاق اڑائیں، ان کی جوتیوں کا مذاق، ان کے کپڑوں کا مذاق، ان کی چال کا مذاق، ہر طرح کے مذاق چلتے ہیں نا ہمارے یہاں۔ کوئی کسی کی آواز کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا دقامت کا، کسی کے کپڑوں کا، کسی کے جوتوں کا، تو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو برے القاب سے مت بلاؤ، ولا تلمزوا، اور کسی کو تانے مت دو۔ تو یہ ساری باتیں، اور فرمایا اگر تمہارے مابین کہیں جھگڑا ہو جائے تو تمہیں چاہیے یہ کہ ان کی صلح کروا دو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کروایا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اگر کوئی ایک زیادتی کرے اور زیادتی میں کھڑا ہو جائے تو سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یعنی حقدار کو اس کا حق دلاؤ. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. آج کل یہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہو جانے ادھر کام جانے، جبکہ یہ معاملہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہے. مومن کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں باقاعدہ جو ہے نا نیوٹرل کی ایک اصطلاح وضع کر لی گئی، کیا نیوٹرل ہوں جی میں. مومن کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا صاحب. آپ جان لیں کہ حق پر کون ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا ساتھ دیں، یہی حکم ہے. اگر آپ کے پاس گواہی ہے تو گواہی دیں. اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کر کریں، بول کر کر سکتے ہیں بول کے کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو غلط ہے اس کو غلط تو کہیں. یعنی مدد کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور موجود رہنی چاہیے. اسی طرح آگے اللہ پاک نے اسی سورہ میں فرمایا، وہ جو کئی دفعہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، کہ ایمان کا تعلق صرف ظاہری زبان سے نہیں ہے. کچھ لوگ آئے نا قالت الاعراب آمنا، بدو آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. قل، آپ ان سے کہیے، لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. گویا ایمان دل کے دروازے کھلیں گے تو ایمان ہوگا. جب دلوں کے دروازے کھلتے ہیں تب ایمان داخل ہوتا ہے، اور جب ایمان داخل ہو جائے تو بندہ اندر باہر سے چمک اٹھتا ہے. بھائی مومن جو ہوتا ہے نا، جب اس کے یعنی مومن جب ہو جائے کوئی تو آپ دیکھیے اس کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے. وہ انتہائی خوشبودار ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے نور کی مہک آتی ہے، ایمانی مہک آتی ہے. وہ انتہائی اثر پذیر ہو جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ اثر چھوڑ کے آتا ہے. جس طرح خوشبودار پھول کہیں پر بھی رکھا ہو تو خوشبو اس کی بتاتی ہے کہ ہاں یہاں کوئی خوشبودار چیز ہے. برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگا پہن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے تے پھلے آن ہزاراں. وہ جو خوشبو کے ہلے آتے ہیں وہ یوں ہی نہیں آتے. جب ایمان اپنی بہاریں دکھاتا ہے تو مومن خوشبودار ہو جاتا ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے. اگلی سورہ سورہ قاف ہے، اس کا اللہ پاک نے قسم کھائی، قاف والقرآن المجید. جی ہاں، وہ بھی اسی میں اس سے پہلے آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو جب یہ کہا نا کسی کا برا نام نہ لو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کبھی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. اور پھر فرمایا بھی ایحب احدکم ان تاکل میت اخی، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم ضرور اس سے کراہت کرو گے. تو یہ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا. مثال کے طور پر ہمارے یہ بھائی ہیں، ان کے سامنے تو میں کہوں کہ آپ کمال ہے، اور پیچھے بعد میں کون ہے جناب دیکھا آپ کو، آپ جانتے نہیں یہ کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اب سنیے گا بڑی اہم بات، کیا یہ بھی غیبت ہے کہ کسی شخص کا کوئی عیب ہو، اس میں برائی ہو، وہ بیان کیا جائے؟ تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. غیبت اصل میں غیب سے. غیبت کس سے؟ غیب سے. یعنی کسی کی غیر موجودگی میں، جب وہ غائب تھا ہی نہیں، اس کی موجودگی میں نہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا. وہ جو اس میں ہے، وہ جو اس میں ہے، یہ غیبت ہے. صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ اس کے اندر موجود بھی ہو تب بھی غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ بہتان ہے. سمجھ میری بات؟ یعنی وہ اس سے بھی برا ہے. تو فرمایا غیبت مت کرو. غیبت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی شدید ہے. کیوں؟ کیونکہ زنا کر کے بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ویسا گناہ ہے، بندہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے.
لیکن غیبت کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے اس بندے کی جناب جو ہے نا ساری حقیقتیں لوگوں پہ کھولی ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے یہ اشد ہے۔ حالانکہ جب کوئی کسی کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی انسلٹ کرتا ہے، تو لازمی طور پر معاشرے میں وہ جو بو ہے نا پھیلتے پھیلتے اس کے گھر تک بھی آئے گی۔ جو آگ آپ نے لگائی تھی نا تو وہ آگ آپ کے گھر تک بھی آئے گی، یاد رکھیے۔ تو غیبت اس لیے منع کی گئی۔ کوشش کریں پردے ڈالیں، وہ ستار ہے، تو آپ بھی ستار بنیے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پردے رکھتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے جرموں کا پردہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل دے، اور عمل کی یہ جو زندگی ہے نا، یہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ کا دل اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف ہو جائے۔ جے دل دے وچ پلیتی ہے تے جئی نیتی جئی نہ نیتی۔ اگر دل پاک نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ دل پاک کیجئے، زبان پاک کیجئے، خیالات پاک کیجئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں کتنی خیر کے راستے کھلیں گے۔ آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو آپ دعاؤں میں بھی نہیں مانگے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، حضور نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے حاجات کے پورے ہونے کے اسباب بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع۔ جی 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 بسم اللہ۔ فلسطین کو ہر رات یاد رکھیں، بے شک، کشمیر کو وہاں پہ ابھی اسرائیلیوں نے ہاں رائس اٹیک کر دی، وہ پتھروں سے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید اللہ پاک ہمارا نالائق سن لے۔ آمین آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع۔ اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ربنا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ، میرے کریم مالک اپنے حبیب کریم کے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس دوزخ سے آزادی والے عشرے میں ہم سب کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ یا رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو غیبی نصرت عطا فرما۔ یا رب کریم تو کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کروا سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم بہت دور ہیں، سرحدوں کے پابند اور مختلف معاہدوں کے پابند، جن کے تحت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ پاتے۔ یا اللہ غیب سے کشمیریوں کو اور فلسطینیوں کو نصرت عطا فرما، غیب سے ان کی فتوحات کے رستے عطا فرما، غیب سے ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ بحق نصر من اللہ فتح قریب، بحق انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یا رب کریم بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ یا رب کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا صدقہ، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ، جس کے ذریعے سے دنیا میں خیر کے چشمے پھوٹے، جس کے ذریعے سے خیر کے رستے نکلے، یا رب کریم جس کے ذریعے سے ظلمتیں دور ہوئی، جس کے ذریعے سے گروں کو تو نے سہارا بخشا، جس کے ذریعے سے تو نے عزت عطا کی، جس کے ذریعے سے میرے کریم بے کسوں کا تو سہارا بنا، میرے کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے، یا حفیظ، یا رقیب، یا عزیز، یا غالب، یا وہاب، یا رزاق، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا ذل جلال والاکرام، یا عزیز، یا ذو انتقام، یہود و نصارہ کو، ہنود کو، مشرکین کو،
جو مسلمانوں پر جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا رب کریم ہم سب حاضرین کی دل مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما، ہماری ہر ظلمت دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔